قرآن عظیم میں جتنے صورتیں ہیں تمام صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، لیکن یہی ایک ایسی صورت ہے سورہ توبہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوگا، اور اسی وجہ سے اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا بھی نہیں جاتا۔ تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھنے کو کہا گیا، ایسا کیوں؟ تو سورتوں کا جب نزول ہوتا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا، تو حضرت جبریل امین ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہوتے تھے۔ جو بھی سورت لے کر آتے حضرت جبریل امین تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے۔ جب یہ سورہ توبہ لے کر آئے تو جبریل امین نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن کو لکھواتے تھے تو جب اس سورت کو لکھنے کی باری آئی تو نبی پاک نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھوایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ اس سورت کے شروع میں نہیں پڑھتے۔ ایک دوسری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اس سورت میں اللہ کی جلال، اس کے غضب کا تذکرہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک جہاد، قتل و قتال کا ذکر ہے۔ تو جہاد، قتل، یہ ظلم نہیں، جان لینا ہے کسی کا۔ تو یہاں پر صفت جلال ہے اللہ عز و جل کی، اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت رحمان و رحیم کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں، صرف کہتے ہیں بسم اللہ اللہ، اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم جانور ذبح کرتے وقت نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے بسم اللہ میں اللہ کی صفتیں، جو صفت ہے رحم کرنے کی، کرم کرنے کی، وہ موجود ہے، اور ذبح کرنا یہ رحم کرنا نہیں ہے، وہ تو ایک جان ایک طرح سے لینا ہو۔ تو اس وجہ سے ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھتے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس صورت میں، سورہ برات میں جہاد کا، قتل و قتال کا ذکر ہے، اللہ کے غضب کا، اس وجہ سے اس کے شروع میں رحمان اور رحیم جو صفت ہے اللہ کی، اس کا ذکر نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں پڑھتے۔ سورہ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے۔ سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مومنین کے توبہ کا ذکر ہوا، اور سورہ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں، بری۔ اب ہم اس سورت کے نزول کا پس منظر مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین اور جو مخالفین تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ معاہدہ ہوا کہ مشرکین اور مسلمان ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، لڑائی جنگ و جدال نہیں ہوگی، دونوں مل بانٹ کر رہیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا مشرکین اور مومنین کے درمیان، 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا، لیکن وہ 10 سال آنے سے پہلے ہی مشرکین کی طرف سے اس معاہدے کو توڑا جانے لگا۔ کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جس میں اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا، یعنی مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ معاہدہ ہوا کہ مل کر ایک ساتھ رہیں گے، لیکن وہ لوگ اس معاہدے پر، اس وعدے پر قائم نہ رہے، اور ان لوگوں نے اس کو توڑ دیا۔ جب معاہدے کو توڑ دیا تو پھر حکم آیا کہ کیا کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ اس
صورت میں اسے کا بیان ہوا۔ تو جب ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ معاہدہ ہوا تھا مشرکین سے، جب ان لوگوں نے عہد شکنی کی، معاہدے کو توڑ دیا تو اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ جب معاہدہ ان لوگوں نے توڑ دیا، عہد شکنی کی، تو چونکہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا، اب پہلے ہی ان لوگوں نے توڑ دیا، تو اب یہ حکم آیا کہ جب ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا، عہد وعدہ کی خلافی ورزی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا کہ ان مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دیجیے۔ جب ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دیجیے، اس میں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے یا تو وہ اسلام قبول کر لے، اس لیے کہ جس وقت یہ معاملہ پیش ہوا تھا اس وقت اکثر حصوں پر اسلام کا کنٹرول ہو چکا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہلت دیا 4 مہینے کا، کہ 4 مہینے تک ان کو مشرکین کو مہلت دی گئی کہ 4 مہینے میں تم یا تو اسلام کے دائرے میں چلے آؤ یا یہ جگہ چھوڑ دو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ اب جب وہ 4 مہینے کی یہ مدت ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل کیا ان کے خلاف جہاد کرنے کا، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اب یہاں سے ندا دی گئی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور منادی پکارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، کیا کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ جب ان لوگوں نے عہد شکنی کی تو ان کے خلاف جہاد کا حکم آیا۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنین کو حج کرنے کے لیے بھیجا مکہ، اور حج کے امیر حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کو امیر تھے حج میں، حج کرنے کے لیے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے حکم دیا کہ آپ جائیے مکہ اور حاجیوں کو، تمام مومنین کو یہ حکم سنا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورت لے کر گئے مکہ، اور حج کے دن، وہ حج اکبر کا لفظ آیا، تو حج اکبر کے دن حضرت علی نے تمام لوگوں کی موجودگی میں اللہ کا یہ حکم سنایا۔ یہ آیت تقریباً 40 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد 4 چیزوں کا حکم دیا حضرت علی نے۔ ایک چیز پر یہ کہ آج سے کوئی بھی مشرک کعبہ کے قریب نہ آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے مشرکین بھی کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ اس دن اعلان ہوا کہ آج سے کوئی مشرک
کعبہ کے ارد گرد نہیں آئے گا وہ طواف نہیں کرے گا۔ دوسرا حکم حضرت علی نے اعلان کیا دوسرے حکم کا کہ آج سے کوئی بھی برہنہ حج نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا۔ پہلے عربوں میں رواج تھا کہ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو یہ حکم اعلان ہوا کہ آج سے اب کوئی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ننگا برہنہ طواف کرے۔ تیسرا اعلان فرمایا کہ مومنین کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا اعلان جب حضرت علی نے کہا کہ جن لوگوں کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ تھا وہ اپنے معاہدے پر برقرار رہیں گے، لیکن جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، عہد شکنی کی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ان لوگوں کے سے معاہدہ کیا گیا تھا، اب میری طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ معاہدہ کو ختم کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت علی نے جب یہ حکم سنایا تو مشرکین وہاں پہ تھے، ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا اے علی جا اپنے نبی محمد سے کہہ دو کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا 10 سالوں کے لیے ہم اب اس کو کچھ نہیں مانتے ہیں، ہم لوگوں نے اس کو توڑ دیا ہے، اب صرف فیصلہ تلوار اور نیزہ کرے گا۔ یہ مشرکین نے یہ لفظ کہا کہ اب تلوار اور نیزے کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اب عہد اور معاہدہ ہم نے توڑ دیا۔ جب چیلنج کر دیا مشرکین نے مسلمانوں کو کہ معاہدہ ہم نے ختم کر دیا، اب صرف تلوار اور نیزے کے ذریعے فیصلہ ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو علی الاعلان یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اب اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو مہلت دے دیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے برات کا اظہار کر دیا کہ آج سے اللہ اور اس کے رسول ان سے بری ہے، کوئی حق ان کے ذمے نہیں ہے۔ اب فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے مقابل میں کسی کی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ یعنی تمام مشرکین نے وعدہ نہیں توڑا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو وعدے پر عہد پر قائم رہے، تو حکم دیا گیا کہ جو عہد اور وعدے پر قائم ہے ان کو مہلت دی جا رہی ہے جب تک کہ مہلت ہے، جب تک کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ وعدے کو ختم کر دیا ہے ان کے لیے صرف 4 مہینے کا وقت ہے۔ 4 مہینے میں یا تو دائرہ اسلام میں آ جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی جب وہ 4 مہینے کا مہلت دیا گیا، اور مہلت جب ختم ہو گئی تب اللہ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جب وہ حرمت کے مہینے نکل جائے، ختم ہو جائے، تو مشرکوں کو جہاں پاؤ مار دو، قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں پکڑو، انہیں قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ وہی آیت ہے جس کو لے کر فساد مچایا گیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ اسلام دہشت گرد ہے۔ اس نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اس آیت کو لے کر بڑا واویلا مچایا۔ تو میں نے پس منظر بتا دیا اس آیت کے نزول کا۔ مشرکین کی طرف سے عہد شکنی کی گئی، جو وعدہ ہوا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، عہد توڑ دیا، اور باضابطہ حضرت علی کو چیلنج کر دیا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو کہ جو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے ہم اس کو توڑ رہے ہیں، اب صرف لڑائی تلوار اور نیزے سے فیصلہ ہوگا۔ اب آپ ہی ذرا سوچو کہ کسی کے اوپر تلوار اور نیزے سے حملہ کیا جائے تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جنگ کا اصول ہے، جو جنگ اور دنیا میں غزوات اور جنگ ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اس کا اصول ہے کہ جب مد مقابل تلوار یا ہتھیار اٹھا لے تو اس وقت اس کو مالا نہیں پہنایا جاتا ہے،
اس وقت اس کی تعظیم نہیں کی جاتی بلکہ اب مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب مقابلہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، اب کہا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یہ ان لوگوں نے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، وعدہ توڑا ہے، ان میں سے جو بھی پکڑے جائے اس 4 مہینے کے بعد قتل کر دو۔ سب کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ان لوگوں نے جن لوگوں نے وعدہ توڑا، عہد شکنی کی اور چیلنج کیا لڑنے کا، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کے بعد جہاں پاؤ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس آیت کو لے کر واویلا مچایا گیا کہ اسلام دہشت گرد ہے، دہشت گردی اور قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اسلام نے سب کو کہاں قتل کرنے کا، یہاں مشرکین کا لفظ ہے، تمام مشرکین کو قتل کرنے کو تھوڑا کہا گیا، یہاں تو بضابطہ کہا دیا گیا کہ جو لوگ عہد پر قائم تھے، جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، ان کو مہلت ہے، ابھی ان کو قتل نہیں کرنا۔ پھر یہ جنگ کا اصول ہے کہ جنگ میں ہمت بڑھانے کے لیے اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہمت بڑھے اور حوصلے کے ساتھ لڑے۔ دیکھیں ابھی کسی مثال کے طور پر 2 ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہے، یوکرین اور روس میں۔ بالفرض فرض کریں کہ روس کی فوج نے یہ اعلان کر دیا کہ یوکرینی کو جہاں پاؤ مار دو۔ روس کی فوج نے اعلان کیا کہ یوکرینیوں کو یا اس کی فوج کو جہاں پاؤ مار دو۔ تو جب تک جنگ ہے ان دونوں کے درمیان تب تک یہ حکم رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد روسی فوج یوکرینیوں کو مارنے لگی، ایسا نہیں۔ جو جنگیں ختم ہو گئی، امریکہ کا جاپان اور بہت سارے ملکوں سے جنگ ہوا، مثال کے طور پر امریکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جاپان کی فوج کو جہاں چاہو مار دو۔ یہ حکم اسی وقت اور اسی ٹائم کے لیے نہ تھا۔ اگر کوئی آج کھڑے ہو کر کہے کہ امریکہ نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ جاپانیوں کو جہاں چاہو مار دو، تو آج اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو پاگل اور دیوانہ کہا جائے گا۔ وہ اعلان کیا تھا جب مد مقابل تھا وہ ملک اور لڑنے کے دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی تھی، تب اس نے اعلان کیا تھا کہ ہاں جہاں پاؤ مار دو۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے حکم ہو گیا کہ جہاں چاہو اس کو مارتے رہو، نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی، جن لوگوں نے وہ عہد اور وعدہ توڑا تھا، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ان میں سے اگر کوئی پکڑے جائے تو مارو اور قتل کر دو۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے تمام مشرکین کو قتل کیا جائے۔ تو ایک مفہوم یہ ہے، اس کے اور بہت سارے مطالب ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ اب قتل کرو، وخذوہم، انہیں پکڑو، واحصروہم، اور قید کرو، واقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو کل ملا کے خلاصہ یہ کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک مشرک کے لیے نہیں ہے۔ جنہوں نے عہد شکنی کی، اسلام کے خلاف جو تلوار اٹھائے، اسلام سے لڑنے کے لیے پیکار ہوئے، تیار ہوئے، تو ان کے لیے میدان جنگ میں یہ حکم آیا قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ ان کو جہاں پاؤ مار دو۔ ورنہ اگر یہ حکم سب کے لیے رہتا تو آج دنیا میں ایک بھی مشرک نہیں بچتا، سب ختم کر دیا گیا۔ اگر یہ حکم سب کے لیے رہتا تو 800 سال 900 سال حکومت رہی ہے، سب قتل کر دیے گئے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کے لیے حکم نہیں ہے، جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی بس انہی کے لیے یہ ہے۔ تو سورہ توبہ اور بھی بہت ساری آیات ہے، اور انہی آیات کو لے کر ایک بدبخت وسیم رضوی جو دھرم بھی قبول کر لیا، اس نے دعویٰ کیا تھا قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے، 24 آیت کریمہ۔ ہم ان تمام 24 آیتوں کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے اور ان کی تمام جو اعتراضات ہیں اس کا جواب بھی پیش کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ یقیناً قرآن ہرگز دہشت گردی اور قتل کا حکم نہیں دیتا۔ عام حالات میں قرآن نے تو کہا من قتل مسلما،
جو ایک کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ یا پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے۔ خیر، تو جہاد کو لے کر اس موضوع پر یہ سلسلہ وار بحثیں اسی پر چلیں گی انشاءاللہ، تاکہ جو شکوک و شبہات اسلام کے تعلق سے ہے وہ